اور یہ صدیوں کا آپ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے سر، آج تو ہم پسینہ نہیں لے سکتے اور نہ اس پہ قیاس کر کے قبر رسول کی مٹی اکھاڑ سکتے ہیں. کیا صحابہ نے اکھاڑی؟ جی بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کا جو پانی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے لے کے اپنے جسموں پہ ملا، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے جسم پہ ملتا تھا. تو یار وضو کا پانی تو آج اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے بزرگوں کے پسینوں والے ٹیشو پیپر منہ میں ڈالنا شروع کر دیں، جس طرح وہ 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنا پسینہ پوچھ پوچھ کے مریدین میں بانٹ رہے تھے، اور الیاس قادری صاحب ٹی وی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری اور افطاری میں وہ جو بوٹیاں کھاتے تھے اس کی ہڈیاں مریدین میں تقسیم کرتے تھے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی. آپ نے ان کو پیغمبر بنا لیا ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنی عزت اس طرح کرواتے تھے؟ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال منڈوا کر صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کیے. صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ ہماری والدہ، بلکہ اپروپریٹ ورڈ ہے ہماری ماں ام المومنین، ان کے پاس حضور کے چند بال تھے جو ایک ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اس محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا وہ پانی برتن میں بھیجتا، وہ اس میں ڈبو کے ہلا کے دیتی تو اس مریض کو شفا ہو جاتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کہ سروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر کے پاس تھا، اور وہ کہتی ہیں حضور پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے. یہ حضور کے تبرکات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کرام، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو ملنے گئے تو آپ کو پیاس لگی تو حضور نے کہا میں نے پانی پینا. انہوں نے کہا کہ وہ مشکیزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور ہٹے میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پہ کہ اس سے میرے نبی کا منہ لگا ہوا ہے. سر صحابہ کرام نے وہ عقیدت کی ہے جو آپ کو یہ زبانی کلامی یہ جو دعوے کرتے نعرے مارتے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کب کی ہے؟ جب حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے. لیکن جیسے ہی فوت ہوئے ہیں تو آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہوئی، آپ کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھا گیا، بلکہ کیا پڑھا گیا؟ سیدنا ابوبکر کا خطبہ 4 جگہ کم از کم بخاری میں ہے، اس سے بھی زیادہ جگہ لیکن ڈیٹیل 4 جگہ. کیا پڑھا؟ اپنی طرف سے اما بعد، یعنی صلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد پاکستان میں فوت ہو چکے اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مر چکے، کیونکہ مات کا ترجمہ فوت تو نہیں ہم کر سکتے، فوت تو خود عربی کا لفظ ہے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. صحابہ میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا انجینئر فرضی جملے بول کے ساڑھے بزرگوں نے لتاڑ دا ہے. تو حضرت بکر صدیق نے فرضی جملہ نہیں بولا، یہ کوئی آیت پڑھی تھی انہوں نے، کوئی حدیث پڑھی تھی؟ 295 سی لگا دینی تھی آپ لوگوں نے. اور پھر اپنی بات کی دلیل میں انہوں نے آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پھر آپ نے تلاوت کیا انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر لوگ آپ کی تعریف کرنے کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں. یہ ہے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کی تربیت یہ ہوئی بھی تھی. اس کے بعد کوئی عرس نہیں منایا، کوئی میلاد نہیں منایا. تو آپ اس چیز کو فرق کو سمجھیں
نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی، صحابہ کرام حضور سے دعا کرواتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گئی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، آپ کو پیالہ جمع کر کے دیا گیا، آپ نے مبارک انگلیاں اس میں داخل کی، 1500 صحابہ نے وضو کیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، تب بھی بچ گیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا، پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. تو آج اگر حضور موجود ہو ہم، اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے. 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے توسل کے طور پر، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جاتی. قبر رسول پہ تو نہیں گئے. حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران جب اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ بنا تو سیدنا عمر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم تھوڑا سا جمع کر دیتے ہیں، آپ اس پہ برکت کی دعا فرمائیں. تو بڑی مشکل سے آدھا پیالہ جمع ہوا، حضور نے اس پہ برکت اپنی مبارک ہاتھ ڈالا تو سب لوگوں کو کفایت کر گیا. تو حضرت عمر یہ بھول گئے تھے، قبر رسول پہ جاتے کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں. آپ نے 500 سال بعد تو شیخ احمد رفاعی کے لیے نکالنا ہی ہے. شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں نقل کیا اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے. تو میرے تو گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں. نہ اس زمانے سے عقیدے یہ گلاں نہیں سن ہوندیاں، پرانیاں گلاں، پرانے عقیدے، پرانے بابے تے شاہی کوئی نہیں. حضرت عمر کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں نہیں. تو حضرت عمر کے لیے تو کوئی نہیں نکلی. تو مثالیں تو ہم نے وہاں سے دینے. بھائی حضرت عمر کے لیے اگر ہاتھ نہیں نکلا تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. جھوٹے واقعات. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ وفات کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو سکتے. ورنہ تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جھڑے بنو، اکد مولوی دی لت پنو، روزہ شریف پہ ہم اسے لے جاتے ہیں، ٹھیک کروائیں. اور یار جب ثقیفہ بنی ساعدہ کا ایشو ہوا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے تک مولا علی نے سیدنا ابوبکر کی بیعت نہیں کی. اس دوران کسی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے آپ کے بعد. اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے. اما عائشہ 47 ایئرز تک رہی ہیں حجرہ عائشہ میں، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کو فزیکلی دیکھ لیا.